نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا حل قرآن پاک میں تلاش کریں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو وہ آپ علماء حضرات کے پاس جایا کریں، ان کو اپنی پریشانی بتائیں، پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، قرآن کی سورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں گے، آیات پڑھنے کے لیے بتائیں گے، تو پھر وہ آپ پڑھ کر جو ہے اپنی پریشانیوں کو دور کریں۔ پھر اللہ کریم جو ہے ہماری دنیاوی زندگی بھی جو ہے اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے، اور آخرت والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری بنا دیں گے۔ تو سورہ مریم کی آیت 1 سے لے کر 14 تک، قاف ہا یا عین صاد سے لے کر عصیہ تک، آیت نمبر 1 سے 14 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیت کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بانجھ پن ختم کر دیں گے۔ یہ خواتین کے لیے بہترین جو ہے وہ فائدہ ہے اس میں۔ وسلام ان سے لے کر فریہ تک، آیت نمبر 15 سے 27 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیت کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ یا اختہ سے لے کر شیعہ تک، آیت نمبر 28 سے 42 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیں گے۔ وذکر سے لے کر تقیہ تک، آیت نمبر 51 سے 63 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیات کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیک و صالح بنا دیں گے۔ وما سے لے کر صلیہ تک، آیت نمبر 64 سے 70 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں حفاظت فرمائیں گے۔ وَإِن سے لے کر جنودہ تک، آیت نمبر 39 سے 47 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا گھر عطا فرمائیں گے۔
وَيَزِيدُ اللَّهُ سے لے کر زدہ تک آیت نمبر 71 سے 75 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ علم سے لے کر والدہ تک آیت نمبر 83 سے 88 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 31 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ لقد سے لے کر رکزہ تک آیت نمبر 99 سے 98 تک سورہ مریم، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے۔ سورہ طٰہٰ سے لے کر وَأَخْفَىٰ تک آیت نمبر 1 سے 7 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غیبی خزانے عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے لے کر تسعہ تک آیت نمبر 8 سے 15 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نماز میں دل لگائیں گے۔ فلاح سے لے کر طغیٰ تک آیت نمبر 16 سے 23 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیت کو بعد نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ وَاجْعَلْ سے لے کر وَتَوَلَّىٰ تک آیت نمبر 29 سے 48 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی دعوت دینے والا بنائیں گے۔ کالا سے لے کر المثلیٰ تک آیت نمبر 49 سے 63 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے محفوظ فرمائیں گے۔ وَأَجْمِعُوا سے لے کر وَأَبْقَىٰ تک آیت نمبر 64 سے 73 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرمائیں گے۔ انہو سے لے کر فنسیہ تک آیت نمبر 74 سے لے کر 88 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک چیزیں کھلائیں گے۔ افلا سے لے کر زرقاء تک آیت نمبر 99 سے 102 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن نصیب فرمائیں گے۔ یتخافتون سے لے کر ابا تک آیت نمبر 103 سے 116 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچائیں گے۔ وَقُلْنَا سے لے کر آما تک آیت نمبر 117 سے 124 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فرما بردار بنا لیں گے۔ کالا سے لے کر وَمَنِ اهْتَدَىٰ تک آیت نمبر 125 سے 135 تک سورہ طٰہٰ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آئیں گے۔ تو محترم ناظرین، اپنی ہر پریشانی کا علاج جو ہے قرآن پاک میں دیکھا کریں۔ اگر آپ خود نہیں دے سکتے، علماء کے پاس جایا کریں، ان کو جا کے بتائیں، حضرت میری یہ پریشانی ہے، مجھے
گھریلو یہ پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشان ہوں، یا مالی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو ان کو جا کے پوچھا کریں کہ اس کا حل مجھے بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے قرآنی آیات بتائیں گے، یا کوئی دعائیں بتائیں گے، یا کوئی سورت بتائیں گے پڑھنے کے لیے۔ پھر وہ آپ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ دنیاوی جو زندگی ہے، دنیاوی جو پریشانی ہے، اس کا بھی آپ کا حل نکلے، اور آخرت کی رہنے والی زندگی جو ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں کی زندگی بھی اللہ ہماری بنا دے، یہ قرآن کی برکت سے۔ باقی ادھر ادھر کے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں، یہ جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں ننگ دڑنگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جا کے آپ اپنی جمع پونجی بھی ان پہ لٹاتے ہیں، اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق علیحدہ سے۔ اور ان کو آپ پوچھیں دعائے قنوت نہیں آتی، ان کو نماز کی رکعتیں پوچھ لیں، وہ نہیں وہ سنا سکتے، کلمہ صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیں، علماء حضرات کے پاس جایا کریں، ان سے سیکھا کریں، قرآن سیکھیں، اور قرآن میں اپنا دل لگائیں، دن رات اس کو پڑھا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب